جائے گی۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے جب گناہ نہ رہے، نظروں میں گناہ نہ رہے، جب نافرمانی نظروں میں نافرمانی نہ رہے، جب اللہ کی بغاوت نظروں میں اللہ کی بغاوت نہ رہے، بے حیائی فحاشی جب گندگی نہ رہے، جب نظروں میں اس کی برائی ختم ہو جائے، یہ اتنی سنگین حالت ہے جس کی نحوست سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ظلمت ہے، یہ وہ اندھیرا ہے جس کی آگاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کفر کی حالت میں۔ ان گناہوں کی ظلمت نے اس کا دل و دماغ ایسا مس کر دیا ہے، کیا کہا ہے، کیا بولا ہے، کیسی سنت کی توہین کی ہے، کیسے شاعر اللہ کی بے حرمتی کی ہے، کیا دین کے بارے میں رائے زنی کی ہے، ایمان اندر سے نکل گیا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کیا کہا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کیا کہا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایمان کی حالت میں صبح ہے، شام کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی دل کی دنیا نیکیوں سے روشن کر لو، اپنے دائیں بائیں نیکیوں کی باڑ لگا لو تاکہ ایمان محفوظ رہے، تمہارا بھی، تمہارے بچوں کا بھی، تمہارے بچیوں کا بھی، گھر بھی محفوظ رہے۔ اگر یہ نیکیوں کا باڑ نہ لگایا اور کسی لادین کی صحبت میرے بچے اور بچی کو مل گئی، وہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسا زہر اگلے گا اور تمہارا بچہ اسے آسانی سے پی جائے گا۔ کسی لادین لیکچرار کی خدمت صحبت میں چلا گیا اور کسی بے دین کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اور کسی بے دین کا لیکچر پڑھنے لگ گیا، اور کسی بے دین کے کالم نگاری نے اسے متاثر کر دیا، یہ زہر بھی پی لے گا بے دینی اور لادینی کا، اور اسے پتہ بھی کوئی نہیں لگے گا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں لگے گا۔ ہاں، اگر اس بچے کو نیکی کے نور سے منور کر دیا تو اندر کا ضمیر بیدار رہے گا، دل کی دنیا بیدار رہے گی، فوراً بے دینی کا احساس ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ دل کی دنیا سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے اللہ پھر نور دیتا ہے جس سے یہ دیکھتا ہے۔ باطل، بے دینی، گناہ کتنا ہی خوبصورت پردے میں کیوں نہ آئے، کتنا ہی اچھی شکل میں بن کے کیوں نہ آئے، لیکن یہ نور بتاتا یہ بے دینی ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ دین کی بے ادبی ہے۔ جس عنوان سے بھی بے دینی آئے گا ایمان والا پہچان لیتا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے لیے نیکیوں سے اپنے دل کی دنیا کو روشن کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے بچوں کو ان ماحولوں میں بھیجتے ہیں تو یہ ہتھیار بھی دے کے بھیجیں، یہ نیکیوں کا نور کا ہتھیار، یہ روشنی، یہ ٹارچ بھی دے کے بھیجیں، یہ روشنی، یہ ٹارچ بھی دے کے بھیجیں تاکہ انہیں بے دینی اور لادینی کا اندازہ ہو۔ اور یوں ہی اگر خطرے میں ڈال دیا اور کسی سے یہ متاثر ہو گیا اور کل آپ کے سامنے کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ اللہ ہے کا نظر جو نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا ہی بات علیاذ باللہ کہہ دے ہاں کہ ہم تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں؟ ایسے بے دینی کے جملے اسی وقت نکلتے ہیں جب دل کی دنیا مردہ ہونے لگتی، یہ شکوے، یہ شکایت، یہ اللہ سے مایوسی کی کلمات۔ اور پھر اگر یہ بے دینی آ گئی، خدا نہ خواستہ یہ بے دینی آ گئی کہ آج کے دور میں اسلامی زندگی میرے مسائل کا حل نہیں ہے، اگر یہ بے دینی آ گئی تو سمجھو سوچ اور فکر کا وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میرے دنیا اور آخرت کے جتنے مسائل ہیں
ان مسائل کا واحد حل اسلامی زندگی ہے، چاہے وہ انفرادی ہے، چاہے وہ اجتماعی ہے، چاہے وہ قومی ہے، چاہے وہ بین الاقوامی مسائل ہے۔ ہمارے مسائل کا حل صرف اسلامی زندگی کے اندر ہے، صرف ہمارا نہیں، ساری انسانیت کی فلاح کا واحد نسخہ اللہ کے حبیب کی مبارک زندگی۔ اور اگر یہ خیال بن گیا، یہ سوچ بن گئی، یہ نظریہ ہو گیا کہ آج کا دور میں، آج کی اس ترقی یافتہ مشینری دور میں، سیارے اور راکٹوں کے اس دور میں اسلام ساتھ نہیں دے سکتا، یہی تو لادینی ہے، یہی تو بے دینی ہے۔